اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیری خلقی کلہم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سیرت پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ جب دین اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا اور غلاموں میں اور آزاد لوگوں میں اسلام کی روشنی پھیلی، تو قریش مکہ یہ سارا معاملہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور ان کو کوئی حل سجائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روک سکیں۔ تو اس سلسلے میں وہ یثرب گئے اور وہاں پر یہودی عالموں سے ملے اور ان سے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ یہودی عالموں نے قریش مکہ کو 3 سوال دیے کہ یہ 3 سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے جائیں، اور اگر انہوں نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو واقعی میں اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ سر یہاں سے ہم آگے سلسلہ بڑھائیں گے کہ وہ 3 سوال کیا تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ شروع کی اور لوگوں نے ایمان قبول کرنا شروع کیا، تو جو سب سے بڑا مسئلہ قریش کو پیش ہوا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ نظر آنے لگا کہ ہمارے غلام ہمارے برابر ہو جائیں گے۔ وہ جو طبقاتی نظام اور ان کی حکومت تھی نا، وہ انہیں رسک میں آتی نظر آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد لوگ بھی ایمان لانے لگے۔ اب آزاد لوگوں کے ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے بھائی، کسی کا والد، کسی کا بیٹا، کسی کے قبیلے کا سرکردہ فرد ایمان لے آیا۔ تو وہ اسے یوں دیکھتے تھے کہ ہماری یونٹی ختم ہو گئی ہے۔ پہلے قریش کوئی قبائلی نظام تھا، ایک دوسرے کو بڑا سپورٹ کرتے تھے، 10-11 قبیلے 12 قبیلے تھے قریش کے اور ایک جان تھے۔ اور اب ایک ہی گھر میں، اچھا ایک اور چیز یہ تھی کہ جب تک یہ بت پرستی شرک میں انوالو تھے تو تب بھی مختلف خداؤں کو مختلف لوگ مانتے تھے۔ یعنی ایک ہی گھر میں ایک شخص ہے جو حبل کو خدا مانتا ہے، دوسرا شخص لات کو خدا مانتا ہے، کوئی تیسرا عزا کو، کوئی چوتھا منات کو، یا العازل کے باقی لوگ ڈفرینٹ خداؤں کو مانتے تھے۔ لیکن چونکہ وہ سارے ایک دوسرے کے ملٹیپل خداؤں میں بلیو کرتے تھے، ان کے لیے وحدانیت ایشو نہیں تھا، تو ان کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب یہاں پہ ان کو فرق یہ نظر آنے لگ گیا کہ ہمارا بھائی، ہمارا فیملی ممبر، ہمارے والد، ہمارا بیٹا یا قبیلے کے افراد ایک ایسے دین کو اپنا رہے ہیں جو ہمارے ملٹیپل خداؤں کو نہیں مانتے۔ یہ دوسرا چیلنج تھا۔ سو وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ کیا دین کیا ہے، اسے روکیں کیسے۔ انہوں نے ظلم کیا غلاموں پہ، آزاد لوگوں پہ۔ اب 0 + 0 = 0، کوئی فائدہ نہیں ہوا انہیں، سارے ظلم و ستم کا بھی کوئی حاصل وصول نہیں ہوا۔ تو انہوں نے ایک الزام لگایا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ عامر بن حضرمی، یہ عامر بن حضرمی جب بدر کا واقعہ ہوا اور جو سریہ عبداللہ بن جہش ہوئی، مدنی زندگی کی باتیں ہیں، وہاں پہ اس کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے، جب ہم آئیں گے تو ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو وہ کہتے تھے کہ محمد عامر بن حضرمی کے غلام جبر، غلام کا نام کیا تھا؟ جبر، جیم بے رے۔ کچھ کہتے ہیں اس کا نام عائش تھا، کچھ کہتے ہیں اس کا نام یعیش تھا، کچھ اور ڈفرینٹ نام بتاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے، اور وہ رومی غلام بائبل کا بھی ایکسپرٹ تھا اور تورات کا بھی۔ یعنی عامر بن حضرمی کا غلام جبر بائبل بھی جانتا تھا، تورات بھی جانتا تھا۔ عرب کے لوگ چونکہ نہ بائبل جانتے تھے نہ تورات جانتے تھے، چونکہ یہ تو مانتے ہی نہیں تھے الہامی دین کو۔ تو یہ جبر محمد کو سکھاتا ہے اور محمد اس سے سیکھ کے ہمیں آ کے یہ ساری باتیں سناتے ہیں۔ ہم نے کچھ سیشن پہلے امی کی ڈیفینیشن پہ ایٹ لینتھ بات کی تھی، آج میں یہاں ریوائز کرنا چاہتا ہوں۔ امی کہتے ہیں ایسے شخص کو جو لکھا ہوا نہ پڑھ سکے نہ خود سے لکھ سکے۔ قطعاً مطلب یہ نہیں ہے
کہ اسے علم، عقل، سمجھ نہیں ہو، ذہانت نہ ہو، ایکومن نہ ہو، اس میں ٹیلنٹ نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اور اس کی اگزامپل میں نے دی تھی کہ ہمارے بہت سے کم پڑھے لکھے لوگ یا ایسے لوگ جو اسکول کالج نہیں گئے ہوتے، جب کسی اور ملک میں شفٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں کی زبان سیکھ لیتے ہیں. فرینچ بڑے مزے سے بولتے ہیں، انگلش سیکھ لیتے ہیں، اسپینش سیکھ لیتے ہیں. تو وہ لکھا ہوا تو نہیں پڑھ سکتے کہ انگلش میں، اسپینش میں، فرینچ میں لکھا کیا گیا ہے، بٹ وہ بول بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں. تو وہ امی ہوئے. تو سرکار کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ آپ کو علم نہیں تھا یا آپ کو عقل سمجھ نہیں تھی، یہ سوائے جہالت کے، گمراہی کے، اس کا اور کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا. سرکار ایسے امی ہیں جو کائنات کو سکھا کے گئے ہیں، جو قرآن دے کر گئے ہیں ہمیں، اللہ کا عطا کیا ہوا، اللہ کا نازل کیا ہوا، جو صرف اور صرف سمجھ، عقل، حکمت اور علوم سے بھرا ہوا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث مبارکہ، آپ کے اپنے اسٹریٹجی، آپ کا اپنا ڈیسیژنز، حکایات، آپ کی تعلیم عقل، سمجھ، حکمت سے بھری پڑی. امی کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے. امی کا دوسرا مطلب وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی استاد سے نہیں پڑھا ہوا. بہت سے لوگ ہیں نا جو نیا علم جنریٹ کرتے ہیں، نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے وہ کسی استاد کے پاس گئے ہیں تو پھر انہوں نے یہ سب کچھ سیکھا. اللہ نے مہربانی کی، اللہ مہربان تھا، عقل دی، سمجھ دی، ہنر دیا، تو انہوں نے کچھ ڈیولپ کر دیا. تو اللہ تو بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں نا کہ میرے محبوب یا میرا رسول وہی آنے سے پہلے نہ تو کسی کتاب کو پڑھتے تھے، نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے، یعنی اللہ کریم نے لفظ دائیں ہاتھ سے استعمال کیے، کچھ لکھتے تھے تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو وہاں سے آیا ہے، یہ تو وہاں سے حاصل کیا ہے، یہ تو وہاں سے سیکھا ہے. نہیں، تو اللہ کریم نے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی ڈیزائن امی رکھا. اب یہاں پہ الزام کیا ہے کہ جبر سے سیکھتے ہیں، غلام، رومی غلام ہے جبر، اور ہمیں آپ کو سنا دیتی ہے. تو اللہ کریم اس پہ بھی بڑی خوبصورت حکم جاری فرماتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جس غلام کی بات کر رہے ہیں وہ تو اجمی ہے، اور قرآن تو فصیح عربی میں نازل کیا گیا. میں عربی اور اجمی کی ڈیفینیشن بھی یہاں دہرانا چاہتا ہوں. عرب میں زبان ہمیشہ یہ بڑا فخر رہا ان کا، اور جو عرب کے علاوہ لوگ تھے وہ ان کو اجمی کہا کرتے تھے. اجمی کا ایک مطلب ہے گونگا، یعنی ان کے نزدیک اگر زبان تھی تو عربی تھی، اور اگر عربی نہیں تو لوگ گونگے ہیں، ان کے پاس زبان ہی نہیں ہے. اتنا تو اللہ کریم یہاں کیا فرما رہا ہے کہ جس غلام پہ تم نام لگا رہے ہو کہ میرا رسول اس غلام سے سیکھتا ہے، وہ تو اجمی ہے. وہ عربی کہاں سے؟ فصیح عربی میں قرآن نازل کیا گیا، وہ کیسے دے سکتا ہے؟ سو اللہ نے ڈینائی کیا، کیٹیگوریکلی اناؤنس کر دیا کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سیکھ کے بتا رہے تو یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. میں پوچھنا چاہوں گا وہ غلام ان کے ذہن میں کہاں سے آ گیا؟ چونکہ وہ انجیل اور تورات کا علم رکھتا تھا، تو ان کو یہ خیال تھا کہ سرکار فرماتے ہیں، یعنی قرآن فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے رادر، کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو تورات اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے، پرانی الہامی، پچھلی الہامی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اور اگر آپ سورہ بقرہ کی دوسری تیسری آیت پڑھیں تو ایمان پہ کیا حکم ہے کہ یہ لوگ مومن وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے جو انبیاء پر کتابیں، صحیفے نازل کیے گئے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. سو میرے مسلمان ہونے کے لیے، میرے ایمان پہ ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ میں تورات پہ بھی مان لوں، زبور پہ بھی مان لوں، انجیل پر بھی مان لوں، اگر کوئی اور صحیفے کتابیں جو آج ہمیں نہیں پتہ سامنے ہیں تو ان پر بھی مان لو، قرآن پر بھی مان لو. سو ہم تو انبیاء پر بھی مان رکھتے ہیں. اور سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو انبیاء میں نبوت کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں کرتے. ہم انبیاء میں ایک دوسرے میں نبوت پہ ایمان رکھنے کے سلسلے میں کسی کو کوئی فرق نہیں کرتے. سو میرے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک
جتنے انبیاء ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر میں نہیں رکھتا یا ان میں سے کسی پہ نہیں رکھتا یا کچھ پہ نہیں رکھتا تو میرا ایمان ہی نہیں ہے. اسی طرح اگر میں کتابوں کو ڈینائی کر دوں. اچھا اب چونکہ سرکار بائبل اور تورات، انجیل اور تورات کو الہامی کتاب مانتے تھے، بتاتے تھے، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ اس غلام سے سیکھتے ہیں اور ہمیں سکھا دیتے ہیں، آ کے امپریس کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں. اللہ کریم فرما رہا ہے. اب یہ بھی بات ان کی ڈینائی ہو گئی، اللہ کریم نے ڈینائی کر دی. اب ان کو پریشانی یہ ہے کہ دین ہاؤ ٹو نو ویدر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم از prophet of Allah, messenger of Allah, or he is claiming a false claim. یہ بیسیکلی ان کا ایشو تھا. تو فزیشین تھا نضر بن حارث بن علقمہ، ہم ذکر کر چکے ہیں، اور دوسرا عقبہ بن ابو معیط. یہ دو سردار سلیکٹ کر کے یثرب بھیجے گئے، اور آئیڈیا تھا نضر بن حارث بن علقمہ کا کہ ہمیں یثرب میں جا کے یہودیوں سے ملنا چاہیے، چونکہ ان کے ہاں نبوت رہی ہے بنی اسرائیل میں، اور ان کے پاس تورات کتاب بھی ہے. تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ نبی کو جج کرنے کا کہ اگر کلیم ٹھیک ہے یا غلط ہے تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے 3 سوال بتائے جس کی طرف آپ آ رہے ہیں. رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے انہوں نے ٹیبل کر دیے، سوال فلوٹ کر دیے. سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا. آپ کو وحی کا انتظار ہے. سوال وہ ہیں جن کے بارے میں عرب کے لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوا. مجھے اشتیاق ہو رہا ہے کہ وہ سوال تھے کیا. جی سر. جی اب پھر میں دوہرا رہا ہوں، سوال وہ ہیں جو جن کے بارے میں عرب نے سنا بھی نہیں ہوا. سننا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع تک ان چیزوں کا پتہ ہے، اور نہ ہی باقی کسی سیانے، کسی عقل مند، کسی نالجبل آدمی کو ان چیزوں کے بارے میں حجاز میں رہتے ہوئے، مکہ میں رہتے ہوئے پتہ ہے. اور سرکار فرماتے ہیں میں کل بتاؤں گا. وہی کا انتظار ہے کہ اللہ گائیڈنس بھیجے گا. وہی نہیں آئی. 1 دن 2 دن 4 دن 15 دن گزر گئے اور قریشی سر چڑھ رہے ہیں. مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں بن رہا، اور جو سمجھدار قسم کے عرب کے رہنے والے قریشی سردار ہیں وہ سوچتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ محمد جواب نہیں دے رہا. اگر محمد نہیں سوچ کے جواب دے رہا تو انف ٹائم ہیز پاسڈ، اور اگر انتظار ہے کسی حکم کا، وحی کا، مدد کا اللہ کی، تو کیا باقی یہ سچا نبی وہی آئے گی تو بتائے گا. جبریل امین حاضر ہو گئے جواب لے کر. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، اللہ کا سلام پیش کیا، اور سب سے پہلا اللہ کا پیغام یہ دیا کہ اب جب بھی کوئی ارادہ کرے تو انشاءاللہ کہہ لیا کرے، اگر اللہ نے چاہا. اچھا یہ یہاں پہ ایک تصحیح ہم کرتے چلیں. یہ جو ہم عمومی طور پہ الف نون شین الف حمزہ اللہ لکھتے ہیں اکٹھا، نون شین الف انشاء، جیسے انشاء جھوٹ ہو، زیادہ تر یہ لکھا جاتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو لکھنے کا ٹھیک طریقہ ہے ان الف نون اسپیس شاہ، شیر شاہ، ان شاء اللہ. صحیح. اگر اللہ نے چاہا تو آپ جب بھی کوئی ارادہ کرے تو آپ کہہ لیا کرے انشاء اللہ، اور اگر بھول جائیں جب یاد آ جائے کرے تب کہہ لیا کرے. اب یہاں پہ یہ مجھے آپ کو سکھانے کی اتنی بڑی اللہ کریم نے آسانی دی ہے کہ یہ مجھے آپ کو سکھانے کے لیے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرا محبوب تو بولتا ہی نہیں جب تک میں وہی نہ کروں. تو اگر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ چاہتا تھا کہ آپ اس وقت انشاءاللہ نہ کہیں، انشاءاللہ کی صورت میں وہی اللہ کا حکم آئے اور آپ لوگوں کو بتائیں. امت کی تعلیم کے لیے، جی تعلیم کے لیے. باقی موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی اور انبیاء کے واقعات میں بھی جب ہم کہیں دیکھتے ہیں نا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے اور ہدایت آئی ہے، وہ در حقیقت مجھے آپ کو سکھانے کے لیے. اللہ کے نبی تو ڈرائیو ہی اللہ سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں. وہ غلطی گناہ نہیں کرتے، وہ میری آپ کی ان کی مہربانی سے ایسا کرنے سے اللہ ہمیں تعلیم دلوا رہا ہوتا ہے. سو آج ہمارا وقت ختم ہو گیا. سوال پھر درمیان میں رہیں گے، ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں ان پہ بات کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.